السلام علیکم دوستو، معلوماتی ٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جی دوستو، میرے بہت سے جاننے والے جو اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ویڈیو بنا کر آپ لوگوں سے بھی وہ سب ٹپس شیئر کیے جائیں اور آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور آپ کے لیے بھی اپنا کام شروع کرنے میں آسانی پیدا ہو۔ دوستو، سب سے پہلے جن مسائل کا سامنا ہوتا ہے وہ ہیں: نمبر 1 سرمایہ، نمبر 2 پارٹنرشپ کس کے ساتھ کی جائے، نمبر 3 بھروسہ کیسے اور کس پر کیا جائے۔ دوستو، یہ تمام مسائل ہر ایسے شخص کو درپیش ہوتے ہیں جس کے پاس اپنا سرمایہ نہیں ہوتا۔ ویسے بھی ہم دنیا میں ہر کام کے لیے ہی کم و بیش ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ ہم عام طور پر بہت سے ایسے کیسز سنتے ہیں جس میں بزنس پارٹنر آپ کو شدید نقصان پہنچایا ہو، جس نے کاروبار پر قبضہ کر لیا ہو یا پھر آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو۔ ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسے مسائل انسانوں سے ہی ہوتے ہیں، آزمائشیں انسانوں کی ہی ہوتی ہیں، کیونکہ آزمائشوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے نہیں اتارتا، وہ انسانوں کو ہی انسانوں کے ذریعے آزماتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بزنس کیسے کیا جائے۔ نمبر 1، بزنس کرنے کا مطلب کبھی بھی ایک بڑے آفس، ٹیبل، چیئر، لگژریز اور لمبے چوڑے سٹاف کی موجودگی نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں تو بزنس کا تصور ہی بدل گیا ہے، جیسے آپ کا لیپ ٹاپ، آپ کا فون، آج کے دور میں یہی آپ کا آفس بن جاتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی نے آپ کے آفس کے خرچے ابتدائی طور پر ختم کر دیے ہیں، صرف آپ کو اسے ٹھیک سے استعمال کرنا آنا چاہیے۔ نمبر 2، سب سے پہلے تو آپ کا یہ تعین کرنا ضروری ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اپنا جائزہ لیں، جس کام میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایکسپرٹ ہیں وہ کام آپ شروع کر دیں۔ نمبر 3، یاد رکھیں بزنس کا مطلب ہی رسک ہوتا ہے۔ اگر آپ میں رسک لینے کی ہمت نہیں ہے تو یہ کسی سے متاثر ہو کر آپ بزنس نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ فلاں شخص نے بزنس شروع کیا تھا اور اب وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بغیر محنت کے کسی مقام پر پہنچ جائے۔ نمبر 4، اپنا جو بھی کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ہوم ورک مکمل کریں، اور اس ہوم ورک میں اپنا سرمایہ، آپ کی اہلیت، آپ کا وقت سب شامل ہے۔ نمبر 5، ایک بات جو بہت ہی اہم ہے، اپنے بزنس پلان کو کسی کے بھی ساتھ اس وقت تک شیئر نہ کریں جب تک وہ فائنل نہیں ہو جاتا۔ نمبر 6، نفع کے ساتھ ساتھ نقصان کے لیے بھی تیار رہیں۔ یاد رکھیں بزنس کا مطلب ہی نفع و نقصان ہے۔ اگر آپ کو صرف نفع ہوتا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی حد تک ناجائز ہے۔ نمبر 7، سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کے اندر بہت زیادہ تحمل اور برداشت ہونا چاہیے۔ کوئی بھی شارٹ ٹیمپرڈ شخص بزنس نہیں کر سکتا۔ بزنس میں بار بار ناکامی بھی ہو سکتی ہے، اس سے دل برداشتہ نہ ہوں، بلکہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ نقصان کیوں ہو رہا ہے۔ نمبر 8، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیں، لیکن بددیانتی پہ سمجھوتا نہیں کریں، کیونکہ انسان غلطی بغیر کسی بری نیت کے بھی کر سکتا ہے، لیکن بددیانتی کسی پلاننگ کے ذریعے ہوتی ہے۔ نمبر 9، سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنی ہر ڈیٹیل کو لکھ لیں اور ایک ایک لفظ ریٹن میں ہونا چاہیے، چاہے آپ کا پارٹنر آپ کا بیٹا، بھائی یا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں یہ اللہ کا حکم ہے اور اسی میں ہماری عافیت ہے۔ نمبر 10، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنی آمدنی میں سے کچھ فیصد اللہ کی راہ پر مقرر کر لیں۔ فرض کریں اگر آپ کی آمدنی 100 روپے ہے تو اس میں سے 10 روپے اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ اگر 10 روپے نہیں دے سکتے تو 1 روپیہ مقرر کر لیں، آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ بزنس کا یہ فن سیکھ لیں تو یقین کریں آپ کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تجارت کے اسلامی اصولوں پر عمل کریں، نہ دھوکہ دیں نہ دھوکہ کھائیں، آپ کے بزنس کو کوئی بھی آگے بڑھنے سے نہیں روک سکے گا۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔